السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک پاک باز ہستی، پاک بازوں کی ماں، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زینب اور کنیت ام الحکیم ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام جحش اور والدہ کا امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی بیٹی حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس رشتے کی رو سے حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ ایک شخص جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور آپ کے متبنہ بھی، یعنی آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ کتاب و سنت کے مسائل کو خوب سمجھتے اور اسلامی احکام سے بہت آگاہ تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ آپ نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیا۔ اس نکاح سے آپ کے سامنے دو مقصد تھے۔ ایک یہ کہ اسلام کے نزدیک ذات برادری کا تفوق کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ زید اگرچہ آزاد کردہ غلام ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اسلام نے اس امتیاز کو ختم کر دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان اونچ نیچ کی جو دیواریں حائل تھیں وہ قبول اسلام کے بعد مسمار ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو اسلامی احکام سے پوری طرح روشناس کرانا چاہتے تھے اور خواتین قریش میں ان کے ذریعے اسلام کے تعلیم و تبلیغ کے خواہاں تھے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ حضرت زید چونکہ مسائل شرعی سے اچھی طرح باخبر ہیں، لہٰذا وہ اپنی بیوی کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ 1 سال تک میاں بیوی ایک ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، مگر اختلاف کی شدت نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ معاملہ تفریق اور طلاق تک پہنچ گیا۔ جب مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور دونوں میں جدائی پیدا ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کچھ متعمل ہوئیں، کیونکہ ان کے پہلے شوہر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، اور لوگ انہیں زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ عرب جس شخص کو متبنہ قرار دے لیتے اسے حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے اور اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنے میں قدرے متعمل تھے۔ انتظار۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے نکاح کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبنہ کا قانون ہی پوری طرح سے ختم کر دیا اور واضح کر دیا کہ یہ منہ بولے بیٹے کچھ نہیں ہوتے۔ لہٰذا قرآن مجید نے یہ وضاحت فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں۔ جب اولاد نرینہ نہیں
تو ظاہر ہے کہ زید بن حارثہ آپ کے بیٹے نہ ہوئے اور ان کے متعلقہ بیوی سے نکاح حرام نہ ٹھہرا۔ یہ واقعہ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری کا ہے۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام کیا، جس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام فرمایا۔ ولیمہ نہایت شان سے ہوا اور آدمی بھیج بھیج کر 300 آدمیوں کو مدعو کیا۔ کھانا ہو چکا تو اکثر لوگ بدستور بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ذہنی کوفت ہوئی۔ آپ بار بار اٹھتے اور ادھر ادھر جاتے تھے، لیکن اخلاقاً انہیں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ چھوٹا سا مکان تھا جس میں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھیں۔ وہ بھی پریشان ہوئی اور دیوار کی طرف منہ کر کے خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ اس پر پردے کی آیت یعنی آیت حجاب نازل ہوئی، جس میں قرآن کریم نے ان احکامات کو واضح کیا۔ پہلا، پردے کا حکم دیا۔ دوسرا، بلا اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آنے سے روک دیا۔ تیسرا، جب کھانا ہو چکے تو فوراً واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ چوتھا، ازواج مطہرات سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ میں کھڑے رہنے کی تاکید فرمائی۔ پانچواں حکم، متبنہ کے لیے بیٹے کی حیثیت ختم ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو بلا اجازت اندر آنے کی ممانعت فرما دی کہ قرآن کی اس آیت کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نکاح کے بارے میں مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ اپنے نکاح کی خصوصیات بیان کیا کرتی تھیں اور اس پر فخر کرتی تھیں کہ دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والدین یا بھائیوں نے کیے، مگر میرا نکاح براہ راست اللہ کے حکم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح کے ولیمے میں کثرت سے لوگوں کو دعوت دی اور گوشت روٹی کا اہتمام کیا۔ اس نکاح کے نتیجے میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ متبنہ کو عربوں میں جو بیٹے کی حیثیت دی جاتی تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کا ولیمہ اس شاندار طریقے سے نہیں کیا جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا۔ وہ اس باب میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہیں تو وہ حضرت زینب ہے۔ یہی وہ معزز خاتون ہیں جن کی وجہ سے بہت سی اصلاحات ہوئیں اور پرانی رسوم کی جڑیں کٹی، غلام اور آزاد میں مساوات پیدا ہوئی اور خود خاندان بنو ہاشم میں اس مساوات کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کی وجہ سے حالات بالکل بدل گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح احوال کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کئی اہم قدم اٹھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بتقاضۂ بشریت بعض امور میں کئی بار اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور معاملہ کشمکش کی حد تک پہنچ جاتا تھا، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کسی قسم کا غصہ اور خفگی دل میں نہ رہنے دیتی۔ جب ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں واقعہ افک پیش آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا عائشہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا، میں عائشہ کے بارے میں سوائے اس کے کچھ نہیں جانتی کہ وہ بہت بلند اخلاق اور بہترین خاتون ہیں۔
حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ اس سوال کے جواب میں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت تعریف کی۔ حضرت ام المومنین سیدہ زینب خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، وہ چمڑے کی دباغت کا فن جانتی تھی اور جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی وہ سب مسکینوں، یتیموں اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فیاضی اور رحم دلی میں زینب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ وہ متوکل علی اللہ، فراخ دست، خانے اور تنگ دستوں کی پشت پناہ تھی اور یتیموں مسکینوں کی بے حد مدد کرتی تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 12,000 درہم سالانہ بیت المال سے دینے کی کوشش جاری کی اور آپ دیتے تھے اور وہ سب خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ رقم ان کی خدمت میں بھیجی تو فرمایا، اے اللہ، آئندہ یہ مال مجھ تک نہ پہنچ پائے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ پھر یہ ساری رقم مستحقین میں تقسیم فرما دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، دیر تک دروازے پر کھڑے رہے اور عرض کیا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی ہے۔ آپ نے وہ سارا مال ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ واپس جا کر اخراجات کے لیے مزید 1,000 درہم اور بھیج دیے تو ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بھی تقسیم کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا احترام تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں کچھ بال تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت زینب نے کوئی بات کہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کچھ کہا تو ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کو اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، انہیں کچھ نہ کہو، یہ عابدہ، زاہدہ اور خاشیہ و متوکلہ خاتون ہیں۔ سبحان اللہ، سلام علیہا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دین کے معاملے میں، تقوی و طہارت میں، صداقت و معاملہ فہمی میں، صلہ رحمی میں، سخاوت اور ایثار نفس میں زینب سے بڑھ کر کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر نے ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ شرعی اور دینی معاملات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے بڑی ہوئی تھیں۔ دوسری جگہ فرماتی ہیں کہ اللہ زینب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، وہ بلا شبہ دنیا کی بے مثال خاتون تھیں۔ خود اللہ نے اپنے پیغمبر سے اس کا نکاح کیا اور ان کی وجہ سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور بہت سے احکام بارگاہ الہی سے بھیجے گئے۔ سن 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال کیا۔ اسی سال مصر فتح ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 53 سال کی تھی۔ مورخ واقدی نے 50 سال کی عمر لکھی ہے۔ وہ اپنی تمام آمدنی ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی تھی۔ ان کے پاس صرف ایک مکان تھا جس میں رہائش پذیر تھیں۔ ولید بن عبد الملک نے 50,000 درہم میں یہ مکان بھی خرید لیا تھا اور اسے مسجد نبوی میں ملا دیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں
مذکور ہے کہ وفات سے قبل ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے اپنا کفن خود ہی تیار کیا ہے، ممکن ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے کفن بھیجیں، اگر انہوں نے بھیجا تو ایک کفن صدقے میں دے دینا۔ سبحان اللہ۔ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر وقت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ انصاف پرور بادشاہ، سلطان اور خلیفہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے، امت کے بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ مجھے اسی چارپائی پر قبر تک پہنچایا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تھا۔ اس سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ ان کی وفات کے دن سخت گرمی پڑ رہی تھی، جہاں قبر کھودی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں خیمہ نصب کروا دیا تھا۔ یہ بات بھی منقول ہے کہ پہلا خیمہ تھا جو جنت البقیع میں نصب کیا گیا تھا۔ دفن سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات طیبات کو پیغام بھیجوا کر دریافت کیا کہ حضرت زینب کو قبر میں کون اتارے گا۔ جواب آیا کہ ان کی زندگی میں جو لوگ ان کے پاس آتے تھے وہی قبر میں اتاریں۔ عزیزان گرامی، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا معاملہ ہو کہ قبر میں آدمی کو وہی اتارے یا کسی عورت کو وہی اتارے جو ان کے انتہائی قریب ترین ہو، جو زندگی میں ان سے مانوس اور وہ ان سے مانوس ہوں۔ چنانچہ ان کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن جہش، اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی، احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا۔ یہ سب حضرات آپ کے رشتہ دار تھے۔ سیدہ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج یہ نیک بخت خاتون رخصت ہو گئیں اور یتیموں اور بیوہ عورتوں کو پریشان اور بے چین کر گئیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے 11 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت ابی سلمہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اللہ ام المومنین پر اور تمام امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل کرے اور امت کی بیٹیوں کو ان کی سیرت طیبہ جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، امید کے سیدہ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ مختصر سیرت طیبہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، لہٰذا امید کروں گا کہ اسے آگے نشر کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب و اخوات بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔